السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دیما الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا عزیز و یا غفار۔ آپ میں سے کوئی بھی مجھے ذرا مائک جو ہے وہ یہاں سے کمیونیکیٹ کر دے کہ آواز کلیئر ہے تو میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ بیچ میں ذرا براڈ کاسٹ انٹرپشن ہو رہی تھی، چونکہ ہم لوگ جو ہے سورہ نمل کے اب چوتھے رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی پوری سورہ نمل بھی مکمل کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کے بھی ابتدائی 3 رکوع کرنے ہیں۔ تو آپ لوگ ذرا اس فورم پہ بتا دیجئے اگر آواز کلیئر ہے تو ہم لوگ بسم اللہ کر کے آگے چلتے ہیں، اور پھر یہیں سے ہی ہم لوگ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی اس رکوع میں ذکر کریں گے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں، اور پھر چوتھے رکوع کے بعد جو ہے وہ 20واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مختصراً ایک تفصیل تھی جو میں نے سوچا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پھر سورہ قصص میں، کیونکہ قصص ہے قصوں کی جمع، تو اس میں پورا جو تفصیل سے نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات پر کھینچا گیا۔ تو اگر آپ سارے حضرات کو میری آواز کمیونیکیشن پوری پراپر آ رہی ہے اور براڈ کاسٹ انٹرپشن نہیں ہے تو آپ سارے حضرات مجھے یہاں گروپ پہ بتا سکتے ہیں تاکہ ہم بسم اللہ کریں آگے۔ اوکے، تو جلد از جلد میں کلیئر کر دوں تاکہ آگے چلتے ہیں، پھر آلریڈی بہت ڈیلے ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا رکوع ہے سورہ نمل کا، اور اسی میں یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قصص النبیین کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور اسی طرح ہم نے ان کے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا پیغمبر بنا کے۔ حضرت صالح وہاں پہ مبعوث ہوئے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، انہوں نے بھی وہی بات کری کہ کیا تم اللہ کی عبادت کرتے نہیں ہو، اللہ کی عبادت کرو۔ سو اچانک ان کے قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وہ 2 فریق میں ہو گئے باہم جھگڑے کے مطابق، یعنی آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک قوم نے کوئی اور اقدام کرنے کی سوچی، دوسرے قوم نے کسی اور اقدام کی طرف پیش رفت کری۔ وہ جھگڑا کیا تھا وہ ابھی آگے نظر آ جائے گا اسی سورہ مبارک میں۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح نے جواباً فرمایا، اے میرے بھائیوں، تم نیک کام سے پہلے عذاب کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ تم یہ جو اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہو کہ عذاب لے آؤ لے آؤ، سو اس کی جلدی مت مچاؤ، عذاب الہی آئے گا تو تم رسوا ہو جاؤ گے، اس کی جلدی مت مچاؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہ ہوا کہ تم اللہ کے سامنے معافی نہیں چاہتے ہو، معافی چاہو اس کے سامنے، اس کے آگے سروے سجود ہو، لعلکم ترحمون، ان قریب تم پر رحم کیا جائے گا۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو تاکہ تم پر رحمت کے اللہ تعالیٰ خزانے کھولے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اب ظاہر بات ہے قوم نے اس کا یہی جواب دیا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمیں خوف یہ ہے کہ تم پر برائی آئے گی۔ یہ سوچتے تھے وہ کہ یہ جو تم وعظ اور نصیحت اور یہ نبوت اور یہ رسالت کی باتیں کر رہے ہو، تو ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ خوف ہے کہ ہم پر برائی آئے گی، ہم پر، اپنے اوپر اس برائی کو یوں سمجھیے کہ دائرہ اپنی طرف گھما رہے ہیں وہ۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اور یہاں پہ جواباً حضرت صالح کیا بول رہے ہیں؟ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کو معلوم بھی ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کفر کی بدولت تم عذاب میں مبتلا ہو کے رہو گے۔
بلکہ ہو گئے ہو ایک طریقے سے. ہمارا انکار کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور ان کی قوم کے کہا 9 بڑے سرداروں نے. ان کی روش کیا تھی؟ قوم تو ظاہر بات ہے بہت بڑا قبیلہ تھا، لیکن ان کی قوم، جس قوم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، قوم سمود، ان کے 9 بڑے بڑے باشندے اور یوں سمجھیے کہ سردار، چودھری، سیٹھ، وہ کھڑے ہو گئے. اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ یفسدون فی الارض. ایک تو وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، شرک کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہیں، ناہنجاری کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تو شرک کر رہے ہیں. ولا یصلحون، نہ صرف زمین میں فساد مچاتے ہیں بلکہ اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے. اللہ نے تو یہ زمین اس لیے پھیلائی ہے تاکہ یہ صلح یافتہ زمین ہے، یہاں پہ انسان اللہ کی عبادت کر سکے. زمین تو اس لیے اللہ نے پھیلائی ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ اس کی صلاح بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی اصلاح کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے، اپنے اعمال درست کرنے کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے. قالوا تقاسموا باللہ. تو ان 9 سرداروں نے کہا آپس میں، تقاسموا باللہ، سنو سب کے سب اللہ کی قسم کھاؤ، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم شعیب کے وقت اور اس کے اہل پر، یعنی ہم رات کے وقت، شعیب نہیں حضرت صالح، ہم رات کے وقت حضرت صالح و اہلہ اور ان کے جو گھر والے ہیں ان پہ حملہ آور ہوں گے اچانک. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہیں گے ان کے ولی سے، ان کی نسل سے، ان کے رشتہ داروں سے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس کی قتل کے وقت موجود نہیں تھے، ہم تو اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور ہم تو سچ کہہ رہے ہیں. مطلب اگر اقدام کرنا ہے، اب یہ حضرت سمود آ گئے ہیں، اب یہ معاملہ بول رہے ہیں کہ ان کی اقدام کرنا چاہیے کسی میں یا نہیں، اور اسی طریقے سے ان کے خاندان سے لڑائی لی جائے یا نہیں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو 9 سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک دم حملہ آور ہو جاؤ. 9 کے 9 سردار جو ہیں ان کے قبیلے میں سے ہر ایک بندے کو جمع کرو اور دفعتاً اچانک حملہ آور ہو جاؤ. یہ وہی معاملہ ہے جس طرح حلف اٹھایا تھا قوم شعیب نے کہ لرجمنا کا، اگر آپ کا خاندان شعیب نہیں ہوتا تو ہم تو کب کو آپ کو یہاں سے سنسار کر دیتے، رجم کر کے اس بستی سے نکال دیتے. یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ حضرت صالح کے حکم کے خلاف اگر کوئی ہم نے کام کرا تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی، ان کے خاندان سے لڑائی نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہی فیصلہ کرا کہ ایک بار مل کر ایک ساتھ دفعتاً حملہ آور ہو جاؤ تاکہ کس قبیلے نے رات میں ان کو قتل کر دیا یہ پتہ ہی نہیں چلے، اس کا علم ہی نہیں ہوگا کہ کس نے کیا. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سازش کری تھی مشرکین مکہ نے، اس حد تک وہ گر گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نوبت تک پہنچ گیا. کیونکہ ظاہر بات ہے رات کے اندھیرے میں جائیں گے، اگر ایک فرد نے قتل کیا تب تو خانہ جنگی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا، ان فائٹنگ ہو جائے گی، یہ معاملہ ڈسکلوز ہو جائے گا کہ کس قبیلے نے قتل کیا. تو سب قبیلے سے نوجوان لو اچانک مل جل کر ایک ساتھ دفعتاً حملہ آور ہو جاؤ تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کس نے یہ حرکت کری ہے. تو انہوں نے قسم کھائی، اس معاملے میں قسم کھائی باقاعدہ کہ سب بیٹھو یہاں پہ، سب قسمیں کھا کر پلاننگ کرو کہ اگر کسی ایک نے بھی قسم نہیں کھائی اور پیٹ پھیری تو ہمارا بھانڈا تو پھوٹ جائے گا، ہم جو ہے اوریا ہو جائیں گے ان کے سامنے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنی چالیں چلیں، قوم سمود نے اپنی پلاننگ کری، اپنی تدبیریں چلیں، اپنی خفیہ اسکیمز نکالیں. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور اسی طریقے سے ایک خفیہ تدبیر ہم نے بھی چلی، اللہ نے بھی چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کی تدبیر ان کو کچھ خبر بھی نہیں ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا پلٹا اس طریقے سے پھیر دیا کہ ان کو علم ہی نہیں ہوا، اندازہ ہی نہیں ہو سکا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، سو دیکھو ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا جنہوں نے مکر اور چال چلی تھی. قوم سمود کا کیا حشر کرا اللہ نے. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کے طریقے مذکور کو اور ان کی قوم کو سب کو آسمانی عذاب سے غارت کر دیا. اللہ کا عذاب کا ایسا کوڑا برسا ہے کہ پوری قوم، یہ قوم بھی اور یہ اسپیشلی یہ جو 9 سردار تھے جنہوں نے اس قسم کی گھنونی حرکت کری، اس قسم کی پلاننگ کری، بالخصوص وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب سے غارت کر دیا، ہلاک کر دیا، نسیم منسیہ کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، سو یہ اب ان کے گھر ہیں. قوم سمود تو نہیں ہے، اب قوم سمود کے محل رہ گئے ہیں، کوٹیاں رہ گئی ہیں، وہ نہریں باغات رہ گئے ہیں، کھجور کے تنے رہ گئے ہیں، سارے کے سارے مکان رہ گئے ہیں، لیکن مکین نہیں ہے. مکین تو غارت ہو گئے، مکان ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کے جو کھنڈرات تھے وہ کھنڈر بن کے پڑے ہوئے ہیں. خاویۃ بما ظلموا، جو ویران پڑے ہیں ان کے کفر کے سبب، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی ناہنجاری کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ انہوں نے اس وقت کے رسول پر ایمان نہیں لایا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانیاں.
اگر مشرکین مکہ تمہیں آج بھی کوئی عقل کے ناخن لینے ہیں تو یہ دیکھو قوم سمود کا واقعہ، کتنی تم سے کہیں زیادہ طاقتور قوم تھی، اللہ نے 2 سیکنڈ میں ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، مگر یہ نشانی اور عبرت صرف اسی بندے کے لیے جو دانش مند ہے، جن کے اندر عقل ہے، فہم ہے، دانش مندی ہے، ہوشیاری ہے، جن کو روح باطنی کی فکر ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اسی طریقے سے جب قوم ہلاک ہو گئی تو ہم نے ایمان والوں کو اور جو تقوی کی روش رکھتے تھے ان کو نجات دے دی، بچا لیا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور اس طرح آپ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ بتائیے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ کیا تم یہ گندے کام کر رہے ہو، بے حیائی کا کام کر رہے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو، جانتے بوجھتے ایسا کام کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اتنے حد تک پہنچ گیا تھا ان کے اس علاقے میں کہ علی اعلان مجلسوں میں بیٹھ کر یہ حرکتیں کرتے تھے، بے خوف دھڑلے سے مردوں سے اپنی شہوت کو پوری کرتے تھے۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر؟ وہ جوڑا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، حلال رستہ بنایا، اس کو چھوڑ کر اس برائی میں تم پڑے ہوئے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ہی ہو محض جہالت میں، اندھے بہرے گونگے جو کہ دل سے نہیں دیکھتے ہو اور باطنی ہے کیفیت سے نہیں دیکھتے ہو، اور جہالت میں پڑے ہوئے ہو، شرک اور ظلم اور اس قسم کے گھنونے جرم میں پڑے ہوئے ہو، تو یقیناً میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم ہو ظالم اور جاہل۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، سو اس تقریر کا ان کی قوم میں سے کیا آپ کوئی جواب ہی نہیں پڑا، کوئی معقول جواب ہی نہیں بن پایا ان کا؟ کیا جواب دیتے؟ الا سوائے اس کے ان قالوا اخرجوا، غصے اور ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو آپس میں انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ لوط علیہ السلام کے لوگوں کو اس بستی سے نکال دو۔ آل لوط علیہ السلام ان کی بیٹیاں ہیں، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں نا، تو ان کو نکال پھینکو اس بستی سے، من قریتکم، تم اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، اور یہ تو معلوم ہوتا ہے بڑے پاک صاف، دنیا بھر کے پاک صاف یہی ہیں، طہارت پاکی رکھنے والے تو یہی ہیں، یتطہرون، انتہائی پاک صاف بنتے پھرتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، سو ہم نے بھی اس قوم پر عذاب نازل کر دیا، لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو بچا لیا، الا امرأتہ، سوائے اس بڑھیا کے، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی، عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ قدرناہا من الغابرین، کہ اس کو بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے انہی لوگوں میں سے ہی رکھا، غابرین، جو کہ بچ نہیں سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کو بچا لیا، وہ قوم پوری کی پوری عذاب الہی کا مستحق ہو گئی۔ آسمان تک اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اور زمین پر برسایا، پتھر کی بارش، اس قسم کے ہولناک انجام دیا ہے اللہ نے ان کو، کیونکہ جرم بھی تو دیکھیں نا آپ، ضلالت اور انتہا بھی تو دیکھیں جہالت کی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، سو ہم نے تو ان پر ایک عجیب طریقے کا مہ برسایا، نئی طریقے کا مہ برسایا، پتھروں کی گویا کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، سو ان لوگوں کا کیا ہی برا مہ تھا جو ڈرائے گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حق کو ظاہر کر دیا تھا، باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دیا، لیکن پھر بھی یہ قوم اڑی رہی اور اس ڈر کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال کو چینج نہیں کرا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کیا ہی برا مہ تھا، بری بارش تھی جو ان منذر والوں پر پڑی، جو ان ڈرانے اور خبردار کر دینے والے لوگوں پر پڑی۔ اب یہ جو آخری رکوع آ رہا ہے، آخری تو نہیں بلکہ یہ اس پارے کا 19ویں پارے کا، یہاں پر یہ آخری رکوع کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں 20واں پارہ، اور یہیں سے یہ آغاز ہو گیا 5ویں رکوع کا۔ بہرحال قل الحمد للہ، اے نبی آپ کہیے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد، تمام شکر، سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب چیزوں کا سزاوار صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور تمام تعریفیں اور بالخصوص تمام سلام ان بندوں پر ہے جن کو اللہ نے چن لیا۔ استفا، چن لینا، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے سب کو، اس چننے میں وہ لوگ بھی شمار ہیں، پاک باز فرشتے، پاک باز انسان، اسی طریقے سے انبیاء، رسول، یہ اللہ کی تمام مخلوقات ہیں۔ ان بندوں پر بھی سلام جن کو اللہ نے چن لیا ہے، بالخصوص پیغمبر اور انبیاء اور رسول جو اس فرض منصبی کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔
اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے، اللہ اچھا ہے، اللہ خیر کا موجب ہے، یا اما یشرکون، یا وہ چیزیں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یہ بڑا ایک منفرد انداز ہے، کیونکہ اب یہ جو 20واں پارہ شروع ہو گیا، آپ لوگ کو اندازہ ہوگا، پڑھتے ہوئے بھی اکثر زبان کانپ جاتی ہے کہ بڑا ہی منفرد انداز ہے۔ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ پڑھتے ہوئے ذرا آپ بھی اپنے اندر غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اپنے اندر یہاں پہ کمنٹ بازی میں بھی آپ لوگ کمنٹس کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ خود جواب دیں جو اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کے ذریعے سے، جو ابھی ہم 5ویں رکوع میں پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے کندھوں کو ہلا ہلا کے ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، ہم سب سے پوچھ رہا ہے، جھنجھوڑ کر پوچھ رہا ہے۔ اور یہ بصیرت باطنی ہے جو ہمارے اندر ہے، ہماری جو روحانی مرکز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ذرا اپنے اندر جھانکو، سوچو۔ سرچنگ کوسچن ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا کہ واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو، ڈو یو ریئلی فیل دیٹ؟ سورہ واقعہ میں بھی اسی قسم کا اسٹائل ہے جو اب یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنے اپنے اس رائے کا اظہار کریں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ذرا سنیے گا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کری؟ وانزل لکم من السماء ماء، اور اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے تم کو رونق دار باغات اگا کے دے دیے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور تمہارے لیے تو یہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ ان باغوں کے درختوں کو تم اگا سکتے۔ یہ سن لیا نا تم نے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، اب یہ سب سن چکے ہو تو واقعتاً اپنے اندر جھانکو اور ذرا بتاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی عبادت کے لائق کوئی معبود ہے؟ ذرا خود سوچو، غور کرو کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جو کہ انہوں نے شریک کیا ہوا ہے وہ بہتر ہے؟ کیونکہ یہ تو خود مانتے تھے کہ چھوٹے خدائے تو ہیں، لیکن اختیار قدرت تو اللہ کو ہے۔ یہ تو خود مانتے تھے کہ اختیار مطلق اللہ کو ہے، لیکن ان کے معاملات تھوڑے بگڑ گئے تھے۔ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، خود مانتے ہیں، لیکن وہی ان کے دیوی دیوتا بھی یہ شریک ہیں۔ تو ذرا خود سوچو، سمجھو، غور کرو کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن ہستیوں کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ اولین مخاطب مشرکین مکہ ہیں، لیکن ظاہر بات ہے تعویل عام کے لحاظ سے ہر بندے کو سوچنا ہوگا کہ ہم اور ذات پرستی صرف شرک نہیں ہے، کوئی ذات بھی اللہ سے زیادہ بڑھ کر ہو جائے، جو وہی آپ کی ند ہو جاتی ہے، وہی ایک طریقے سے شرک ہے۔ اس کا پورا تفصیل میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف اس بات کو لے کر فرما رہے کہ ذرا خود سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ امن خلق السماوات والارض، جس ذات نے آسمان اور زمین کی تخلیق کری ہے، جو کہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے رونق باغات اگا رہا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان درختوں کو اگا سکتے۔ یہ سن لیا نا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی اور کوئی الہ ہے، اس کی شریک ہے کوئی اور؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم مشرکین خدا کے راستے سے دور ہو، خدا کے برابر ٹھہرائے بڑھتے ہو، یعدلون، عدل نہیں کرتے ہو۔ چلیں یہ ایگزامپل سمجھ آ گئی، اگلی سنیے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا خود بتاؤ کہ یہ جو تم زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے مخلوقوں کے لیے، ایک قرار گاہ بنا دی ہے، زمین جو ہے ظاہر بات ہے آرام کا بھی ذریعہ ہے۔ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي، اور اس زمین کے درمیان ہم نے نہریں بنا دی ہیں، وادیاں بنا دی ہیں۔ وجعل لها رواسي، اس میں نہریں بنا دی ہیں اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اس میں ہم نے جو ہے لنگر ڈال دیے ہیں، پہاڑ بنا دیے ہیں، دو دریاؤں کے درمیان ایک حد صف بنا دی ہے ہم نے۔ یہ سب معاملہ ہم نے کیا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو یہ کر رہا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کثیر تعداد علم رکھتی ہی نہیں ہے، سوچتی ہی نہیں ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے، غور فکر کرتی ہی نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار،
خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھائی یہ خوئے انقلاب، دہے خدایا یہ زمیں تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، تیری نہیں۔ من جعل الارض قرارا وجعل خلالها نہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، معبود ہے، شریک ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے زیادہ تو عقل رکھتی نہیں، علم رکھتی نہیں ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ ذات جو کہ بے قرار آدمی کی باتوں کو سنتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو کہ بے کسوں کی سنتا ہے، بے قراروں کی سنتا ہے، بے چین انسانوں کی سنتا ہے؟ اذا دعا، جبکہ وہ اس کو پکارے، گڑ گڑائے، انسان گڑ گڑاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو کون دور کرتا ہے؟ یکشف السوء، تو وہ اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے اللہ۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بھی بناتا ہے، خلافت بھی اللہ نے تم کو دے دی۔ کون ہے یہ بھلا جو یہ کام کر رہا ہے؟ تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کس کو پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو نا۔ کون ہے بھلا جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے، گڑ گڑائے، لرزے اور ترسے، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ خود سوچو، غور کرو، اپنے اندر جھانکو۔ قلیلا ما تذکرون، نہیں، تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو اللہ کو، ذکر نہیں کرتے ہو اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے شکوہ کر رہا ہے کہ تم لوگ میرا ذکر نہیں کرتے ہو، میری یاد سے اے انسانوں تم غافل ہو۔ تمہاری ساری تکالیف کو میں دور کر رہا ہوں، میں تمہاری حالات کو صحیح کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے ساز و سامان دے رہا ہوں، دنیا کا ایک مستقل اور مقرر قیام گاہ میں نے تمہارے لیے ٹھہرا دی ہے، تو یہ بھی چیزیں کیا کافی نہیں ہیں؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا بتاؤ کون ہے وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریاؤں میں، تاریکیوں میں راستہ دکھاتی ہے، بر اور بحر میں راستہ دکھاتی ہے۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون ہے وہ ذات جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے، باران رحمت بھیجتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے کہ آگے اللہ کی رحمت والی بارش آنے والی ہے، امید دلا کر، خوشی دلا کر۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جو کہ یہ کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے، بڑی عرفہ ذات ہے، بڑی منزہ ذات ہے، بڑی مبرہ ذات ہے، عما یشرکون، ان شریک سے جو تم ٹھہرا رہے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ ذات جو مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے، ثم یعیدہ، اس کا اعادہ بھی کرے گی، بعد سے بادل موت بھی ہوگی، تم سب کے سب میرے سامنے آ جاؤ گے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے وہ ذات جو کہ رزق دیتی ہے آسمان اور زمینوں سے، آسمان سے بارش آتی ہے، زمین کی وہی رویدگی اور نباتات اگ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے، کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ دلیل، سند، کتاب سے لاؤ، کوئی منطقی بات لاؤ نا اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے جو یہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، لاؤ دلیل، give us the proof۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات ہیں آسمان اور زمین کے اندر، جتنی غیبی باتیں ہیں ان کو کوئی اور نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمینوں میں، عالم میں جتنی موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان مخلوقات کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دوبارہ زندہ کب کیے جائیں گے۔ جو مر گئے ہیں ان کو کیا پتا، جو وفات پا چکے ہیں ان کو کیا پتا، چاہے اولیاء اللہ ہوں چاہے صوفی ہوں، وہ تو عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی نہیں علم ہے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے، تو تم ان سے فریادیں کر رہے ہو، ان کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہو۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کا علم، ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا فہم آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ تو اس سے شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ آخرت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس سے بالکل اندھے بہرے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلا ہم کیا مٹی مٹی ہو جائیں گے،
ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں گھل مل کر سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے بڑے بھی، آباء و اجداد بھی. تو یہ رسول کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم دوبارہ نکال لیے جائیں گے؟ ہماری تو حالات ایسے ہوں گے کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ تک گل سڑ جائیں گے. لَمُخْرَجُونَ، دوبارہ کیسے نکلیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، ارے کچھ نہیں ہے، یہ تو وہی بات ہے وہ جو ہمارے بڑوں سے چلے آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہ مطالبے ہوتے رہتے تھے. اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے بھی یہی وعدے چلے آ رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر یہ صرف بے سند باتیں اگلوں سے نقل ہو کر آ رہی ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو اے نبی ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو، دیکھو جا کر کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا. کیا ہوا قوم عاد کا، کیا ہوا قوم سمود کا، کیا ہوا قوم لوط کا، کیا ہوا حشر قوم شعیب مدین والوں کا، عمورہ اور سمود کی بستیوں کا. تو سب کے سب ہلاک ہو گئے. مما یمکرون عن عاقبۃ المجرمین ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اور اگر ولا تحزن علیہم، تو اے نبی اب آپ غمگین نہ ہوں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ اپنے سینے کو تنگ مت کریں ان شرارتوں کی وجہ سے جو یہ کر رہے ہیں. اب آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ دعوت تبلیغ انجام اپنا دیتے رہیے، لیکن اے نبی اب آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے. کس چیز کا غم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ بتائیے. لعلک باخع نفسک، اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اس صدمے سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. شریف آدمی کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ بھلا میری تو کوئی کوتاہی نہیں ہے کہ مجھے 12 برس ہو گئے ہیں مکے میں اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اے نبی آپ فکر نہیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کرتے رہیں، انذار تبلیغ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سناتے رہیں. باقی ان کی شامت آ جائے گی تو بے شک ان کی شامت تو آئے گی، آپ رنجیدہ نہ ہوں اور نہ چالوں سے بھی رنجیدہ ہوں. ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، ہماری چالیں چلیں گی، ہماری چالیں کامیاب ہوں گی. ہمارے ایجنٹ کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ان کی چالیں کس طرح کامیاب ہوں گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تو اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو ان کی شرارتیں اس سے اپنے دل کو تنگ بھی مت کریں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا ان بے باکانہ لوگوں نے، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب قہر کا کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں. یعنی جب رسول آتے تھے تو وہ دو ہی خبریں دیتے تھے، ایک قیامت کی، بعث بعد الموت کی یعنی، اور اگر ہمیں نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا. دنیاوی عذاب کی بھی دھمکیاں ایک طریقے سے ان کی قوم کی کان کھولنے کے لیے دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہاں اس عذاب کی وہ جو بات ہو رہی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ عذاب قہر کا وعدہ، ذرا بتائیے ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، ان قریب وہ عذاب تو ایسا ہے جو تمہاری پیٹھوں سے ایک دم چپکا ہوا ہے. ردیف کہتے ہیں اس گھوڑ سوار کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک دم پیٹھ سے جڑا ہوا ہے وہ عذاب تمہاری طرف، لدا ہوا ہے، ایک دم جڑا ہوا ہے. بعض الذی تستعجلون، اس چیز کی جو تم جلدی مچا رہے ہو، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ تمہارے پاس ہی آ لگا ہوا ہے وہ عذاب، بہت قریب ہے جس کی تم جلدیاں مچا رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرتا ہے. یہ اس کی فضل اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھا رہا، تمہاری جو اجل ہے وہ پوری ابھی نہیں ہونے دے رہا، تاکہ کوئی بھی اگر نیک شریف النفس انسان ہے تو وہ توبہ کر لے، اللہ پکڑ نہیں رہا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اکثریت ان کی شکر کرتی ہی نہیں ہے. یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں اس میں بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے ہٹ دھرمی کامیاب ہو رہی ہے، ہماری ضد اور انا کامیاب ہو گئی ہے. شکر نہیں کرتے انسان. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ ان کے دلوں میں مخفی ہے اور جس کو وہ علی الاعلان کہتے ہیں، علانیہ اور خفیہ سب چیزوں کا علم اللہ کو ہے. اندر سے تو دل کے انہوں نے ایمان تسلیم کر لیا تھا نا، ایک طریقے سے مان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، مان گئے تھے کہ قرآن مجید حق ہے، مان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ حق لے کر آئے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے اوپر سرکشی، ہٹ دھرمی اور بغض اور عداوت. جیسے علماء بنی اسرائیل کے لیے لفظ آئے تھے، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، وہ تو حق کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو سینوں میں جو دل ہے جن میں ایمان ہوتا ہے، وہ ڈورمنٹ ایمان، وہ تو تسلیم کر چکا تھا کہ حق ہے، لیکن وہی اوپر سے سرکشی. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں مخفی اور جو کچھ ان کو اعلان بول رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کی ہٹ دھرمیوں کا. وما من غائبۃ فی السماء والارض،
اور آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز مخفی نہیں ہے الا فی کتاب مبین، جو کہ درج نہ ہو لوح محفوظ روشن کتاب میں۔ یہ روشن کتاب لوح محفوظ ہے، یہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں، میں وہاں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ فی الحال اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا قدیم علم ہے، جس میں ہر انسان کی تقدیر، ہر انسان کی تخلیق، ہر انسان کا ایک لک، ہر انسان کی قسمت، کسی کی نحوست، اسی طریقے سے بڑی بڑی قوموں کے فیصلے، آنے واحد تک کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مزید نقشہ ایک تو سورہ واقعہ میں کھلے گا اور سورہ بروج میں، وہاں میں چل کے بتاؤں گا، ابھی تفسیر کا اس میں موقع نہیں ہے، کیونکہ 11 بجے سے پہلے کسی طرح سورہ قصص کے بھی 3 رکوع ہم نے کرنے ہیں۔ لیکن اے نبی، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک اب یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل بھی اختلاف کرتے تھے قرآن مجید سے، کیونکہ تورات کو تو گزرے ہوئے 2000 برس ہو چکے ہیں، اب تو قرآن مجید آ چکا ہے، اب قرآن نے آ کر ہر واقعات کو کھول دیا ہے۔ وہ جو ان کی شریعت ایک طریقے سے مس پلیس ہو گئی تھی یا اس میں تحریفیں ہو گئی تھیں، ان کی کتابیں بدل گئی تھیں، تو ہر واقعات کو اب گویا کہ قرآن مجید نے کھول کر تمام حقیقت کو اوریاں کر دیا ہے، منکشف کر دیا ہے۔ اب جو قرآن مجید پر ایمان لائے گا اسی کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم ہے، اسی کے لیے آبادی ہے اور جنت میں آسائشیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور بالیقین یہ ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، اپنی خاص رحمت انہی کو ڈھانپے گی جو کہ اس پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اب اس قوم کے بڑے بڑے فیصلے جو طے ہوں گے وہ اسی قرآن مجید کے ترازو میں ہوں گے۔ جو قومیں اس کو ایمان لے آئیں گی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزار دیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر دے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بالیقین اے نبی آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ یہ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ افضل ہیں یا حضور افضل ہیں، یا اسی طریقے سے عیسائی نصرانی بول رہے ہیں حضرت عیسیٰ زیادہ اچھے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کو اللہ کا بیٹا بھی معاذ اللہ بنا دیا، خود اللہ بھی بنا دیا، ٹرینٹی کا بھی کانسیپٹ ہے، یہ تمام جو اختلافات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، عدل کے حکم سے ان کے درمیان آپس میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور العلیم ہے، علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب کبھی ایسا ہو اے نبی، آپ تو اپنا توکل رکھیں اللہ پر، آپ کو ان کی گھبراہٹ کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے فکر، اور آپ کو ان کی پلاننگز کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم سے آپ کو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا توکل، اپنا اعتماد، اپنا بھروسہ اللہ پہ رکھیں۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ تو سری حق کے طریقے پر ہیں، آپ ایک دم سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ باقی جو باتیں بول رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ تو حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی آواز جبکہ خصوصاً وہ پیٹھ پھیر کر چل دے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ان کی اکثریت روحانی طور پر تو مردہ ہے، زندہ تو نہیں ہے، اور اگر زندہ ہیں بھی تو حیوانی طور پر زندہ ہیں، ان کے دل تو مر گئے ہیں، روح مر گئی ہے۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، یہ تو چلتے پھرتے مردہ ہیں، اور آپ تو نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ بہرا چلیں ایٹ لیسٹ آنکھوں والا ہو تو آپ اشاروں سے سمجھا سکتے ہیں، ایک بہرا جس کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس کا رخ ہی آپ کی طرف نہیں ہے، پیٹھ پھیر کے چل رہا ہے، اس کو بھلا آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ اپنی آپ آواز خصوصاً ان کو سنا سکتے ہیں جو بہرے ہیں اور بالخصوص پیٹھ پھیر کر آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، اسی طرح نہ آپ اندھوں کو سنا سکتے ہیں، ان کی گمراہی سے بچا کر کس طرح آپ راستہ ان کو دکھائیں گے؟ ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرے گا کون، فائدہ حاصل کرے گا کون، اس کا یہاں نقشہ ہے کہ اے نبی آپ صرف اس کو سنا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، الا من یؤمن بآیاتنا، جو کہ ہماری آیاتوں پر ایقان رکھے، ایمان رکھے، یقین رکھے، قلبی ایمان رکھے، فہم مسلمون، اور پھر وہ اس سر تسلیم خم کر دے، اطاعت قبول کر دے، مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، وہی سن سکتا ہے۔ یعنی اب لوگوں کو اگر قرآن مجید اگر سمجھ آیا تو اس کی شرط لازم یہ ہے کہ اس راستے پہ اس کو چلنا ہوگا جو قرآن مجید دکھا رہا ہے۔
اگر قرآن مجید جو راستہ دکھا رہے ہیں اور اس سے برعکس آپ چل رہے ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے لاکھ کیا کروڑوں آپ درس سنتے رہیں، میں جو ہے 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے بھی بولوں، لیکن اگر عمل صحیح نہیں ہے، اتنا عمل نہیں ہے کہ قرآن مجید براہ راست دل کے تاروں کو متحرک کر رہا ہو اور اس سے انسان اپنا راستہ چینج کر دے، سیدھے راستے پہ آ جائے، تب یہ کتاب فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، بہت اہم آیت ہے، یہ بہت اہم آیت۔ قرآن مجید کبھی اپنی حقیقت آپ پر منکشف نہیں کر سکتا جب تک آپ اس پر دل سے ایمان نہ لائیں، اور دل سے ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا عمل درست ہو جائے، آپ کے اندر آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا احساس ہو جائے، روز بارگاہ کھڑے ہو کر، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر لرزاں و ترساں ہونے کی کیفیت اپنے دلوں میں بیدار کر لیجئے۔ اب تو پڑھتے پڑھتے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ 20 پارے تک پہنچ چکے ہیں، اور اب رمضان شروع ہونے میں غالباً 1.5 مہینے رہ گئے ہیں، تو ابھی بھی یہ موقع ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس رکھی ہوئی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم کا تعلق برقرار رکھا ہوا ہے۔ اے نبی ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو کہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، اور وہ سر تسلیم خم کر دیں گے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہمارا وہ وعدہ آئے گا، یہ ابھی بڑے جلدی مچا رہے ہیں نا قیامت کی، تو ہمارا جب وہ وعدہ آئے گا، ہماری قول کا وقت پورا ہوگا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، ہم نکال لیں گے ان کے اندر سے، ان کی درمیان سے ایک عجیب قسم کا جانور جو ان سے باتیں کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ کافر لوگ ہماری یعنی اللہ کی آیات پر یقین نہیں لاتے ہیں۔ یہ ہونا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یعنی اب اگر قرآن مجید پر ایمان لا کر اسلام قبول نہیں کرتے ہو، ایمان کی کیفیت نہیں لاتے ہو، تو یاد رکھو ایک وقت تو آ جائے گا قیامت کا، اور جب وہ وعدہ آئے گا وقع القول علیہم، جب قیامت ان پر پوری ہولناک ہو کر آ جائے گی شد و مد کے ساتھ، تو ہم نکال لیں گے ایک جانور جو ان سے بات کرے گا۔ قیامت کی علامات ہیں، نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی، اور بالخصوص آخری نشانی، آخری علامت جس کو حضور نے فرمایا کہ سورج جس طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، جب مغرب میں غروب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا بس اب وہیں رک جاؤ، اگلا دن قیامت کا ہے۔ اور جب پہلا سورج طلوع ہوگا مشرق کے بجائے مغرب سے، جہاں وہ غروب ہوتا ہے، پھر اس وقت کوہ صفا پھٹے گا اور ایک جانور برآمد ہوگا جو کہ انسانوں سے بات کرے گا۔ اب کس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ایسا ہونا ہے۔ اور بھی بہت ساری علامتیں نشانیاں ہیں، کچھ کبریٰ ہیں، کچھ صغریٰ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کے خاتمے سے پہلے 3 بڑی ایریاز پر خسف ہوگا، خسف الارض، زمین دھس جائے گی اپنی جگہوں سے، یہ بھی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ایک اور جگہ ہوگی جہاں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، یہ بھی ہونا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں، کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہونی ہیں۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ کافر لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآیاتنا فَهُمْ یوزعون، اور جس دن قبروں میں سے ہر امت میں سے ایک گروہ اٹھے گا اور ان لوگوں کو حساب کے لیے ہم جمع کریں گے، بالخصوص ان کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَهُمْ یوزعون، اور پھر ان کی بھی درجہ بندی ہوگی، انسانوں میں بھی درجہ بندی ہوگی، جس طرح جانوروں میں ہوتی ہے انسانوں میں بھی ہوگی۔ کوئی سخت تھا، کوئی نرم تھا، کسی نے حضور کا انکار کیا تھا، کسی نے حضور کو مذاق اور ہنسی اور ٹھٹے کا ایک ذریعہ بنا دیا تھا معاذ اللہ۔ ہر ایک بندے کی اللہ درجہ بندی کرے گا۔ بلاؤ ابو لہب کو، ابو جہل کو، ولید ابن مغیرہ کو، ان سب کو بلایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے، میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے، قال کذبتم بآیاتی، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے قرآن مجید کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حشر کیا ہوگا۔ اور اس میں ذرا ہم سب کو دروبینی کر کے اپنے حالوں پر ذرا غور کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے غصے میں ہوگا اس دن۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سارے حاضر ہو جائیں گے، قال کذبتم بآیاتی، اللہ کہے گا ہاں بھائی تو تم ہو جس نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، یا تم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکے تھے، ان نشانیوں کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے، ان نشانیوں کو کیا سمجھ نہیں آ رہی تھی چیزیں تمہارے؟ اما ذا کنتم تعملون، یا یہ بتاؤ کر کیا رہے تھے، کن کاموں میں ملوث تھے؟ اب کیا جواب دیں گے؟
کیا تم کو میری سمجھ نہیں آئی تھی کتاب؟ یا تمہارے اندر ہٹ دھرمی تھی تعصب کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے؟ انسان کیا جواب دے گا؟ حق تو واضح ہو چکا ہوگا اس دن۔ قال کذبتم بآیاتی، ہاں بھئی تم نے میری آیات کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بها علما، ان کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، ایمان سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہماری کتاب۔ اما ذا کنتم تعملون، تو کر کیا رہے تھے دنیا میں؟ دلوں نے تو تمہاری گواہی دے دی تھی نا، قرآن اللہ نے اتار دیا تھا جو مکمل ضابطۂ حیات تھا، ان کے اندر حق و باطل کا امتیازی فرق ہم نے ودیت کر دیا تھا تمہارے اندر نور ربانی، ہم نے روح ربانی پھونکی تھی، اور ان تمام چیزوں کی اتمام حجت کے لیے ہم نے رسول بھیج دیے تھے جو کہ آئیڈیل نمونہ تھے۔ تو تم کر کیا رہے تھے؟ تو محروم تو وہی رہے گا نا جو کہ سرکشی میں رہا، ہٹ دھرمی میں رہا، جنہوں نے اس آیات کو پڑھنے کے باوجود ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کر دیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اب جواب کیا ہوگا اس کا کہ ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے بڑی بڑی زیادتیاں کری تھی، بِمَا ظَلَمُوا، ظلم اور سرکشی سے، فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور اس روز تو وہ بات بھی نہیں سن سکیں گے، سو وہ لوگ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ حق تو واضح ہو چکا ہوگا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے رات بنائی ہے تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے چڑھایا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اس نشانی کو سمجھو کہ رات میں آرام کرنا ہے، دن کو معاش تلاش کرنی ہے، جد و جہد محنت مشقت کرنی ہے۔ اس نشانی کے برعکس انسان کام کرے گا تو یہ تو اس کا اپنا نقصان ہے نا۔ رات کو کام کر رہے ہیں 3-4 بجے تک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے، دن کو سو رہے ہیں 2 بجے تک، تو ظاہر بات ہے نیچر کے اگینسٹ جاؤ گے تو نقصان کس کا ہے؟ تمہارا ہی ہوگا، اور کس کا تھوڑی ہوگا۔ کیا دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ کہ ہم نے کس طریقے سے رات کو آرام کا موجب اور ذریعہ بنایا ہے، پھیلایا ہے اس کو، والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا ہے، اس میں بھاگو دوڑو چلو پھرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ہے نشانیاں لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے۔ بڑا ایک طنزیہ انداز ہے کہ ایمان تو وہی لائیں گے جو ان نشانیوں کو سمجھیں گے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اور یوم ینفخ فی الصور، یہ اب قیامت کا نقشہ آ رہا ہے، اور اس صورتوں کا اب انداز اب جو 20ویں پارے سے آگے چلے گا آپ دیکھیں گے کہ ہر قرآن مجید کی صورت جو اب ختم ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا پرجلال ایک انداز ہے۔ قیامت کا نقشہ اس میں بار بار مضمر کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو گھبرا جائیں گے سب کے سب جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر اس کے جس کو اللہ چاہے۔ ظاہر بات ہے یہ جو فضائے اکبر ہے ایک طریقے سے یہ فرشتوں کے لیے تو نہیں ہے، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے اس دن، لیکن ہر انسان، کل قاعدہ تو یہی ہے کہ تمام انسانوں میں گھبراہٹ ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو آ گیا وہ وقت۔ بالکل وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کے ابتدائی آیات میں تھا، اگر آپ کو یاد ہو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے انسانو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری شے ہوگا۔ اے مخاطب جب تو اس کو دیکھے گا تو تو یہ نوٹ کرے گا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے حمل کو پھینک دیں گی، ضائع کر دیں گی، حمل گر جائے گا، تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ وما ہم بسکارى، وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اصل بات یہ ہے ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اس دن بڑا سخت ہوگا۔ تو گھبرا جائیں گے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، سب گھبراہٹ میں موت سے محفوظ رہنے کی طلب کریں گے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر اس کو جو اللہ چاہے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس کے سامنے جھک کے حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور اے انسانو تم دیکھتے ہو نا ان پہاڑوں کو، تحسبوها جامدہ، تم سمجھتے ہو بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، جمے ہوئے ہیں، جامع ہیں، ٹھوس ہے، کون ان کو ہلائے گا اور ان کے اندر جو ہے ہلکا ہٹ محسوس کروا دے گا؟ کون ہٹائے گا ان کو؟ تحسبوها جامدہ، تم سمجھتے ہو یہ بڑے طاقتور ہیں نا، لیکن اس روز کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ تو بادلوں کی طرح اڑیں گے، ریت بنا کے اللہ تعالیٰ ان کو اون کی گیند کی طرح اچھالے گا۔
اللہ تعالیٰ ہلا دے گا ان کو، ریزہ ریزہ دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے وہ تو۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے اس شے کو مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کو مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، سنت ہے، صناعی ہے۔ اس نے اس وقت ان پہاڑوں کو اس شکل میں رکھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں چٹان ہے، مضبوط ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو یہ ایک دم اڑ رہے ہوں گے، دھونکی ہوئی اون کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، اللہ کو علم ہے تمہارے سب اعمال کا، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو، تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص ہماری بارگاہ میں نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو نیکی میں اضافہ کریں گے، اجر سے اور زیادہ دیں گے، 10 گنا دیں، 700 گنا دیں، اس سے بہتر دیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ اس بڑی گھبراہٹ سے اس امن میں رہیں گے جو بڑی گھبراہٹ آنے والی، اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اس سے محفوظ کر لے گا۔ جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء کے آخر رکوع میں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ نہیں ہوگا، وہ جو قیامت ہے، ساعت اصل، جس میں یہ کرے ٹکرائیں گے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج چاند ایک دوسرے کے اندر دھس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے الحمدللہ یہ خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی چین کی اور ٹھنڈک کی ہوا چلے گی کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دلوں سے، جن کے دلوں میں ایک ایمان کی ایک رمق بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان سب کو چین، امن اور سکون کی نیند سلا دے گا، موت واقع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ لوگ اس بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔ اگر ہم لوگ بھی اس وقت میں جائیں تو یہ تمنا کریں کہ عام انسان اس قیامت کو نہیں دیکھ سکتی ہے، تو اس سے پہلے یہ معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے یہ، کیونکہ عام انسان نہیں دیکھ سکتی اس وہ عام آنکھوں کی اس میں وہ بصارت باطنی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ سب دیکھ سکے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، امن میں رکھے گا اس روز کی بڑی گھبراہٹ سے۔ اس میں دونوں اشارے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ سکون دے گا قیامت کے وقت، ان کو مار ڈالے گا، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد سے بعد الموت، جو اصل قیامت کا کھڑے ہونے کا دن ہے، اس روز بھی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس روز کی گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام افعال اور اعمال کرنے کی نوبت صلاحیت دے کہ اس سائے کے نیچے میں اور آپ ہم سب کھڑے ہو سکیں۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس فضائے اکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ محفوظ رکھ دے، اس روز وہ لوگ بھی امن میں رہیں گے، بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو لوگ کفر لے کر آئے، شرک لے کر آئے، برائی لے کر آئے، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں نہیں مل رہا اور کوئی بدلہ مگر اسی چیز کا جو تم عمل کر کے لائے ہو، ہم ظالم نہیں ہیں، تم ظالم ہو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، اور یہ شہر مکہ کے مالک حقیقی کی ہے نبی، ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں شہر مکہ کے مالک حقیقی کی۔ یہ شہر ہے، بلد الحرام ہے، بیت اللہ ہے، اس کو اللہ نے باعزت بنایا ہے، میں اس رب کی بندگی کر رہا ہوں، کسی اور دیوی دیوتا کی بندگی نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الَّذِي حَرَّمَهَا، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جس نے ہر شے کو بنایا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان سب چیزوں کے بنانے کے باوجود مجھ کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں خود فرما بردار رہوں، میں بھی رہوں گا فرما بردار، میرے ساتھ اہل ایمان بھی اس فرما برداری کی روش کو جاری و ساری رکھیں گے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھ کو یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں قرآن مجید پڑھتا رہوں، بار بار پڑھتا رہوں، بار بار پڑھتا رہوں، سناتا رہوں، میرے ذمے ہے یہ کام، میں نہیں رکوں گا۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو شخص ہدایت یافتہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ صرف اپنی ہی جان پر اس نے نفس پہ ہدایت کمائی، بھلائی کمائی، فائدہ کمایا، اس کا جو وبال ہے اس سے وہ محفوظ رہے گا، اس ہلاکت سے وہ محفوظ رہے گا۔ وَمَن ضَلَّ، جو شخص گمراہی اختیار کرے گا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اے نبی آپ بتا دیجئے
کہ آپ صرف اور صرف ڈر سنانے والے ہیں، آپ خبردار سنانے والے ہیں۔ جو ہدایت پر آئے گا اس کے لیے آرام ہے، راحت ہے، چین ہے، سکون ہے، جنت میں وہ جائے گا، اور جو گمراہی میں رہا اسی کے لیے وبال ہے، اسی کے لیے ہلاکت ہے، اسی کے لیے افسوس ہے، اسی کے لیے ویل ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے اے نبی کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ اپنی آیات دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو اے انسانوں تم بھی سمجھ لوگے، جانچ لوگے، پہچان لوگے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ سورہ قصص اب شروع ہونے جا رہی ہے، اور میرے خیال سے آپ لوگ کے پاس اگر 15 منٹ ہیں تو ہم بسم اللہ کر دیتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ مبارک کے بھی 3 رکوع ایٹ لیسٹ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ پھر بسم اللہ کرتے ہیں سورہ قصص سے۔ سورہ قصص بھی مکے میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ تو اس کے انشاءاللہ اب 3 رکوع ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طَ س م، حروف مقطعات ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ان کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ تو آپ یہ نوٹ بھی کریں گے کہ جتنی اب صورت شروع ہو رہی ہیں یہ طا سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں، طا سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں بالخصوص حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں ایک اشکال پیدا کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کچھ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے جاتے ہیں، یہ معنی جیسے چینی زبان کے کئی اشکال ہیں وہ الفابیٹ سے بنے ہوئے ہیں، تو عمرانی اور عربی زبان کی بھی کچھ چیزیں ہیں، ان لوگوں نے جو حروف اس سے اخذ کی ہیں وہ ان ناموں کی شیپ اور ڈیزائن سے ہے۔ مثلا توئے ہے، یہ تمام صورتیں آپ دیکھیں گے طا سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں نا، طا سین میم، طا سین، تو وہ طا کو اس طرح لکھتے تھے عمرانی اور عربی زبان میں کہ جس طرح ایک سانپ ہے وہ ایک دم کھڑا ہوتا ہے جس طرح، اور اس کی جو ہیڈ ہے وہ اوپر ہے باڈی، اور اس کی ٹیل نیچے ہے، تو یہ طا ہے، جس طرح توئے بنتا ہے نا، تو سانپ کی علامت، اور حضرت موسیٰ کا آپ کو معلوم ہے وہ جو سانپ کی نشانی ایک طریقے سے اللہ نے دی، تو یہ جتنے طہ آپ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے نون، سورہ نون آپ لوگ پڑھیں گے، مچھلی کی علامت کرتا ہے یہ نون، جو ہے جس طرح بنتا ہے، ڈرائنگز آپ نے اسکیچز دیکھے ہوں گے، ایسا لگتا ہے شکل مچھلی جیسی ہے، اس لیے ذنون بھی کہا گیا ہے مچھلی والے کو۔ سورہ نون ہم پڑھیں گے، اس میں حضرت یونس کا ذکر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا تھا، تو اس میں یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان کا حقیقی علم اللہ کو معلوم ہے۔ طا س م، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب ہے واضح، یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں یہ، اور جو روشن ہے ایک دم مبرہ ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ قصہ ٹھیک ٹھیک کر پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھنا چاہیں یا ایمان رکھیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، فرعون نے بے شک اس سرزمین مصر میں بہت وبال مچایا ہوا تھا، بڑی ایک دھما چوکڑی مچائی ہوئی تھی، غرور اور تکبر کے نشے میں تھا اس زمین میں۔ وجعل اہلها شیعا یستضعف، اور اس کے وہاں کے جو باشندے ہیں اس کی بھی وہ مختلف قسمیں کر کر کے اس نے باشندوں میں رکھی ہوئی تھی۔ طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ایک جماعت یعنی بنی اسرائیل کا جو زور تھا وہ گھٹا رکھا تھا، اس نے جو ہے دبایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو، مطلب انتقام کی ایک اس قسم کی اس کے اندر آگ بھڑکتی تھی کہ وہ کسی اور قوم کو چاہتا نہیں تھا کہ مجھ سے سپیریئر چلے جائے، تو چاہتا یہی تھا کہ جتنے یہ بنی اسرائیل ہیں یہ ساری کے سارے جو قیمتی اور فرعون کے درباری ہیں اس کو دبا کے رکھیں۔ شیعی یستضعف طائفة منہم، اور اس کا معاملہ یہ بھی تھا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ اس نے ظاہر بات ہے اسی کے اینچیوں میں سے ایک اینچی نے دیکھ لیا تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ تمہاری جو ہے اسی سلطنت میں پیدا ہوگا اور جو اس سرزمین مصر کا تختہ ہی پلٹ دے گا، تمہاری بادشاہت کو ہی نیست و نابود کر دے گا، تو اس نے یہ معاملہ کیا تھا کہ وہ اپنے تمام جو اس قوم کے بیٹے پیدا ہوتے تھے اس کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک تو اشکال یہ بھی ہے، لیکن یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس کو اس طریقے کا خواب آیا، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، یہ تو روایات میں ہے، تالمود میں جا کے یہ بات پتہ چلتی ہے، اسی طریقے سے تورات میں بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ سمجھ لیجئے ایک معاملہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کسی کو ایسا خواب آیا ہو،
یا دوسری اس میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ فرعون خود سمجھتا ہو کہ یہ بھلا بنی اسرائیل ہمارے ہی غلام ہیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی جمعیت بڑھ رہی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے خطرے کا باعث بن جائے گی، ہماری حکومت کا تختہ جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں یہ لوگ، تو کیوں نہ ان کے زندہ جو بچے ہیں، بچے جو زندہ ہیں ان کو مار ڈالیں ہم لوگ، تہس نہس کر دیں ان کی جمعیت کو، اور ان کی اولادوں کو، عورتوں کو بھلے زندہ چھوڑ دیتے ہیں، انہو کان من المفسدین، اور یقیناً وہ بڑا مفسد تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اس کو یہ خیال منظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین مصر میں زور گھٹایا جا رہا ہے، ہم تو ان پر دنیاوی و دینی احسان کریں، یعنی یہ ہمارے احسانوں پہ پلنے والی قوم، اب ظاہر بات ہے اگر ان کی جمعیت بڑھ جائے گی تو یہ تو ہمارے لیے وبال جان ثابت ہو جائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کے پیشوا، اور ان کو دین میں پیشوا بنا دیں اور دنیا میں ان کو ملک کا مالک بنا ڈالیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ جو سرزمین میں دبائی ہوئی قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل، یہودی سارے کے سارے، جن کو آج کی تاریخ میں یہودی کہتے ہیں، تو یہ جو دبائی ہوئی قوم تھی، اللہ نے یہ چاہا کہ اس دبائی ہوئی قوم کا زور جو ہے ہم اس اونچی قوم کے اوپر کر دیں۔ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہمارا یہ گمان ہوا کہ ہم احسان کریں کہ انہی کو امام بنا ڈالیں اور انہی کو وارث بنا ڈالیں، یعنی اب فرعون اور اس کے درباری ہٹا دیں گے ہم، اور اب ان تمام چیزوں کا جو وارث ہے وہ بنی اسرائیل کو بنا ڈالیں گے، یہ ہے کہنے سے مراد، یعنی یہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اسی طریقے سے ان کو زمین میں ہم نے حکومت بھی دی، یعنی اب یہ فرعون اگر غرق ہو جاتا ہے تو ساری حکومت پھر کس کی ہو جائے گی؟ بنی اسرائیل کی ہو جائے گی۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور فرعون اور حامان جو اس کا وزیر تھا، ان کے تابعین کو بنی اسرائیل کی جانب سے واقعتاً دکھلائیں گے جن سے وہ بچاؤ کر رہے ہیں۔ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ بہرحال تو یہاں پہ اب معاملہ آ رہا ہے کہ زمین میں ان کی حکومت بھی پھر قائم ہو گئی، اور فرعون اور حامان اور ان کے تابعین کو جو ایک خطرہ بھی موجود تھا اس سے، ان کی بنی اسرائیل کی قوم سے، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ گویا کہ پورا تلپٹ کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اب یہاں سے جو تذکرہ چل رہا ہے، ابھی پہلا ہی رکوع چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، یہاں سے جو اب آگے معاملہ چل رہا ہے یہ سمجھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا نام کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی والدہ بہت شفقت تھی، جس طرح ایک مامتا ہوتی ہے۔ تو اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق میں ان کی والدہ نے ڈالا، اور پھر وہ سب، کیونکہ ظاہر بات ہے قتل عام ہو رہا تھا، تمام نفری جو ہے وہ قتل کی جا رہی تھی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف انڈیکیشن ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو ہم نے وحی کی، یہ الہام فرمایا حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہ جاؤ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتے رہو، جو فیڈنگ ہو رہی ہے وہ جاری و ساری رکھو، ان کے خوف میں مت پڑو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب ان کی نسبت تم کو جاسوسوں کے مطلع ہونے کا اندیشہ ہو، جاسوس آئیں گے پوچھیں گے تمہارے کتنے بیٹے، اور قتل کرنے کی اگر کوشش کریں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو بہا دینا دریا میں، ندی میں۔ وَلَا تَخَافِي، اور گھبرانا نہیں، خوف مت کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور اندیشہ نہیں کرنا، غم زدہ مت ہونا، اور اسی طریقے سے فکر یافتہ مت ہونا۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہم اس کو تمہاری پاس واپس بھیج دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنے بچے سے ہم دوبارہ ملا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم تو اس کو اپنا پیغمبر بنائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ڈھارس دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اب آپ گھبرائیں ہی نہیں، لوگ تلاش کرنے آئیں گے کہ کون سا لڑکا زندہ ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ دریا میں ڈال دیں، نیل میں ڈال دیں، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم لوٹائیں گے، بھلے وہ جو ہے بعد میں کسی اور بچوں کو قتل کرتے رہیں اور قبیلوں کو مارتے رہیں، لیکن آپ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے بہا دیجیے گا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، کچھ عرصہ گزرا، اور وہی صندوق جو ہے وہ تیرتا تیرتا فرعون کے محل میں جا داخل ہوا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور وہ جو بچہ تھا وہ تو در حقیقت ان لوگوں کے لیے دشمن بن گیا، غم کا باعث بھی بنا۔
یعنی یہ تو دشمنی اور غم کا ایک طریقے سے باعث بنا. یہ تو آخری نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ وہ بچہ اٹھا رہے تھے ہمدردی میں، حالانکہ وہی بچہ جو ہے ان کے لیے تکلیف کا موجب بنا، انہی کے تخت کو پلٹنے کا ایک ذریعہ بنا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان کے تابعین اس میں بہت چوکے تھے، بہت خطا یافتہ تھے. یعنی وہ ظلم اور سرکشی کی روش اختیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ اللہ کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کو اس نے قتل کروا دیا، سارے کے سارے بیٹوں کو زندہ ایک طریقے سے جلا دیا اور زمین میں دفن کر دیا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا، اور وہی بچہ، ایک بچہ جو اس کی ہلاکت اور غم کا موجب اور ذریعہ بنا، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ اسی کے فرعون کے محل کے اندر پال رہے، اسی کے ذریعے سے دائیوں سے دودھ پلوانے کی کوشش کروا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. یہ بیسیکلی ہمارا ذہن کھولا جا رہا ہے کہ تمہارا ذہن بہت تنگ ہے، ہماری جو منشا ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ تمہارے خیالات سے ماورا ایک چیز ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے، ظاہر بات ہے آسیہ جس کا نام آتا ہے، اس نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک محبت کا پڑتوڑ ڈالا ہوا تھا پہلے سے ہی. تو اس کو قتل مت کرو، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. بڑا ہی عجب ہے اور بڑا ہی عین ممکن ہے کہ ہم کچھ اس سے فائدہ پہنچ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ دے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں. معلوم ہوتا ہے کہ شاید اولاد بھی نہیں تھی ان دونوں کی. وہم لا یشعرون، اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جس بچے کو یہ پال رہے ہیں یہی ان کی ہلاکت کا موجب بنے گا. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور یہ تو معاملہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو دل ہے اس میں خیالات جنم لے رہے ہیں. فارغا مطلب ایک دم ہوا میں آ رہا ہے ان کا دل، طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں کہ کہاں چلا گیا میرا بچہ، انہی دشمنوں کے پاس ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، وہ تو عین ممکن تھا کہ اپنے افعال کو ظاہر کر دیتی، بھانڈا پھوڑ دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، لاؤ مجھے واپس کرو. لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، مگر یہ کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا، جما دیا، ڈھارس دے دی. لتکون من المؤمنین، تو وہ واقعتاً مومنین میں آ گئی، سمجھ گئی کہ ہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ ملائے گا، اللہ نے بولا ہے ٹھیک ہے، میں اس پریشانی کو اور اس طریقے کے تکلیف اور رنج اور غم کو برداشت کر لیتی ہوں. وقالت لاختہ قصی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا، یعنی اپنی بیٹی سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے فرمایا، قصی، تو جاؤ ذرا اس کا سراغ لگاؤ، کہاں گیا میرا بچہ، جاؤ ذرا دریا کے ساتھ ساتھ جاؤ، دیکھو تو کہاں چلا گیا ہے. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، تو جاؤ ذرا ہٹ کے تھوڑا سا کنارے میں رہو، دیکھ لو صندوق کہاں جا رہا ہے. وهم لا يشعرون، کنارے میں اس طرح رہو کہ لوگوں کو خبر نہ ہو کہ تم اس کو جانتی ہو، اس بچے کے جانتی ہو، اس بچے کے بھائی، یہ بچہ جو ہے وہ تمہارا بھائی ہے. وهم لا يشعرون، اور وہ بہن اس طریقے سے دیکھ رہی تھی کہ اس کو شعور نہیں تھا، یعنی لوگوں کو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، ایک دم اجنبی ہو کر، اجنبی ہو کر ایک راستے سے کونے سے اٹھا کر دیکھ رہی تھی کہ کیا معاملہ کریں گے یہ میرے بھائی کے ساتھ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، اور ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ، من قبل، اس سے پہلے. یعنی بچہ اٹھایا، انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، بچہ جو ہے رونے پر آ گیا ہے، اب اس کو دودھ پلایا جائے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، کون دودھ پلائے گا، ساری کی ساری دائیوں کو بلایا. لیکن اللہ کی یہ کرنی ہوئی کہ دودھ پلانے والیوں کی بندش کر دی اللہ نے. ایک دودھ کا قطرہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلق کے نیچے نہیں اترا، اللہ نے حرام کر دیا تھا. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، تو اب اس عورت نے کہا، اس کی بہن نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، ہمشیرہ نے کہا کہ بھلا میں بتاؤں اے فرعون آپ کو ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں، اہل بیت یکفلونہ، جو اس کی کفالت کرے گا، اس بچے کو دودھ بھی پلائے گا، پرورش بھی کرے گا، تربیت کا بھی سامان پرووائڈ کرے گا. وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہے. یعنی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، ظاہر بات ہے اتنا اچھا بچہ ہے، آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو کوئی اولاد کو پالنے کا بھی تو کوئی ذریعہ بننا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی کفالت ہونی چاہیے، دودھ پلانا چاہیے. میں بتا دیتی ہوں وہ راستہ آپ کو، وہ گھر میں دکھلا دیتی ہوں. فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا. یہ ہے اللہ کی شان. ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی بھی ہو جائیں اور غم زدہ نہ ہو وہ. وَلِتَعْلَمْ، اور وہ بھی اچھے طریقے سے جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اب میرے خیال سے 2 رکوع رہ گئے ہیں اور 5 منٹ ہیں، کوشش کریں گے جلد از جلد مکمل کر لیا جائے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ پھر آرام کر لیں. میرے خیال سے ہمت ہے آپ لوگوں کی، 1 پیج اور رہ گیا ہے. میں رفتار اس لیے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ رمضان سے پہلے مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کی ساعتیں جو ہیں وہ آپ ترجمے کے ساتھ تراویح اور تفاسیر سمجھ سکیں قرآن مجید کی. تو بہرحال بسم اللہ کرتے ہیں. اب یہاں سے اب ایک اور آگے معاملہ چل رہا ہے کہ اب جو نبوت کا دور آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی پوری کی پوری جوانی پر، قوت پر پہنچے، حکمت پر پہنچے، اشدہ طاقت تک پہنچے، واستویٰ آتیناہ حکما وعلما، اور اس کے بعد وہ درست ہو گئے تو ہم نے حکومت دی، حکمت دی اور علم بھی دیا، یعنی دانش مندی بھی دی، شاید نبوت بھی اسی دوران مل گئی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو تو ہم اسی طریقے سے، احسان کی روش رکھنے والوں کو اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ شہر میں داخل ہوئے، یعنی مصر میں کہیں باہر سے آئے، ایسے وقت آئے غفلۃ من اہلہا، جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہوں نے وہاں دیکھا 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے. یعنی کچھ عرصہ گزرا. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر بات ہے محل میں تھے اور بستی الگ تھی، تو محل سے کچھ وقت فاصلے پہ ہی ظاہر بات ہے یہ پوری بستی ہوگی، الگ سے شہر شاید آباد ہو، تو شاید صبح کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو. عام طور پہ لوگ قیلولہ شاید کر رہے ہوں، لوگ غفلت میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں گئے تو انہوں نے پایا رجلین یقتتلان، انہوں نے دیکھا 2 آدمیوں کو جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کسی معاملے میں ان کا اختلاف بازی چل رہی ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک تو ان کی برادری میں سے تھا، یعنی وہی اسرائیلی، یعنی انہی کا ایک طریقے سے ہم قوم تھا. وھذا من عدوہ، اور ایک جو دوسرا اس سے لڑ رہا تھا وہ دشمنوں میں سے تھا، یعنی قمتی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، سو جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین میں سے تھا مدد چاہی. یعنی یہ جو اسرائیلی ہے اس نے دیکھ لیا، احساس کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میری قوم کے ہیں، تو ایک طریقے سے ان سے مدد مانگ لیتے ہیں اس قمتی کے اوپر. قمتی کے خلاف انہوں نے چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس لڑائی میں کوئی نہ کوئی ان کی رسائی ہو جائے، کسی طریقے سے حضرت موسیٰ بھی میری سائیڈ آ جائیں، انوالو ہو جائیں میری پارٹی میں، تاکہ میں اس قمتی کو عقل سمجھاؤں ذرا اور اس کو جو ہے شامت دکھاؤں. فقضى علیہ، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو جب وہ غصہ دلایا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی شخص نے، کیونکہ یہی شخص جو بنی اسرائیلی تھا یہی اصل میں بعد میں اس کا کردار قرآن مجید نے اگلے رکوع میں بتایا ہے، اسی رکوع میں بتایا ہے کہ وہی اصل میں دشمن تھا. اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھڑکایا اور غصے کی آگ میں اور زیادہ اضافہ کرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آیا انہوں نے مارا ایک گھونسا، فقضى علیہ، اس گھونسے سے تو اس کا کام ہی تمام ہو گیا، وہ جو قمتی ہے وہ بیچارہ وہیں مر گیا. قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا ارے یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی ہے، اس میں دخل اندازی ہے شیطان کی، غصہ جو ہے شیطانی عمل دخل ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور غلطی میں بھی اکثر انسان کو ڈال دیتا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، جب واقعتاً ہوش آیا اور انہوں نے جو ہے توبہ کری تو انہوں نے پھر دعا کری اپنے رب سے کہ اے میرے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی فغفر لہ، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر بھی دیا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے غفور اور رحیم. قال ربی بما انعمت علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواباً فرمایا کہ اے اللہ جب تو نے مجھ پہ اب یہ اتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ میری اتنی بڑی قتل خطا کو، قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں، غصے کی حالت میں ہوا، تو آپ نے میری قتل خطا کو معاف کر دیا ہے. انعمت علی، میرے اوپر بڑے انعامات فرمائے ہیں. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو کبھی مجھے مجرموں کی مدد میں نہیں کروں گا اب، یعنی اب میں یہ تہیہ کرتا ہوں کہ اب میں ان مجرموں کی کوئی مدد نہیں کروں گا. پروردگار جو انعام تو نے فرمائے اب میں کسی مجرم کا کوئی ساتھ نہیں دوں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پھر موسیٰ علیہ السلام کو شہر میں جب صبح ہوئی تو خوف اور وحشت کی حالت میں وہ اٹھے. کس بات پہ ان کو خوف تھا؟ انک لغوی مبین، ایک تو یہی خوف تھا فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ، کہ اچانک وہی شخص جس نے کل گزشتہ ان سے امداد چاہی تھی وہی ان کو مدد کے لیے دوبارہ پکار رہا تھا. یعنی خوف تو اول یہ تھا کہ اب صبح ہو گئی ہے،
کل میں نے ایک قیمتی کو مار دیا ہے، ایک شخص قتل ہو گیا ہے، بستی میں دھوم مچی ہوگی کہ کس نے مارا، قاتل کون تھا، راز کھل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو خوف سے ادھر ادھر دیکھ بھی رہے تھے کہ کہیں سے کوئی معاملہ ڈسکلوز نہ ہو جائے. تو ادھر ادھر دیکھنے میں ہی انہوں نے یہ بات نوٹ کری، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی وہ دوبارہ ان کو پکار رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسیس کر لیا اور فرمایا کہ بے شک مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سری بدراہی میں تو ہی ہے، جو گمراہ شخص ہے وہ تو ہی ہے، یقیناً تیری ہی کوئی شرارت ہے، کل بھی تیری لڑائی ہو رہی تھی، آج بھی تم نے جھگڑا کسی سے مول لیا ہوا ہے، تو اندازہ تو مجھے یہی ہو رہا ہے کہ حد سے بڑھنے والے تو تم ہی ہو. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، سو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا مخالف تھا، یعنی قیمتی کی طرف اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، اقدام کرا کہ کسی طرح اس قیمتی کو دوبارہ جو ہے روک لیے جائے. مارنے کی نیت نہیں تھی اس دفعہ، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے یہ اسرائیلی کو نہ مارے، اس اسرائیلی کو جس نے کل مجھے جو ہے غصہ دلا کر یہ قتل خطا کروا دیا تھا مجھ سے. تو میں تو یہ چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کہ کسی نہ کسی طرح پکڑ لیا جائے اس قیمتی کو، تاکہ اس طریقے کا معاملہ دوبارہ نہ ہو جائے. قتل کی دوبارہ نیت نہیں تھی. فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اس قیمتی کو روکنے کے لیے، قال یا موسیٰ، تو یہ جو اسرائیلی تھا جو کہ بدماش تھا یہ بول اٹھا کہ اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو آج مجھ کو، وہ یہ سمجھا کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ اقدام میرے خلاف لے رہے ہیں، تو وہ اپنے بے ساختہ الفاظ میں بول پڑا. اس نے معاملہ ڈسکلوز کر دیا پوری بستی کے آگے کہ کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کر چکے ہیں آپ. ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی شرارتی انسان تھا وہ. اس نے کہا کہ تم دنیا میں اپنا زور بٹھلانا چاہتے ہو اے موسیٰ، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور صلح اور ملاپ کروانا نہیں چاہتے، اصلاح نہیں کرنا چاہتے زمین میں. یعنی یہ اس کردار کی گراوٹ تھی اس شخص کی کہ وہ اس قسم کا اقدام جو ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ایک طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ قیمتی جو ہے، قیمتی کو تو پکڑ لیا، لیکن یہ جو اسرائیلی ہے یہ چاہ رہا ہے کہ بس آپ جو ہے کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھانڈا ہے وہ پھوڑ دیں. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور دیکھیں ہر بستی میں اچھے بھی لوگ ہیں برے بھی لوگ ہیں. بھاگتا ہوا ایک شخص آیا شہر کے پرلے کنارے سے. کوئی تھا، اب ظاہر بات ہے محل الگ ہے بستی الگ ہے، کوئی بھاگتا ہوا ایک پرلے کنارے سے آیا، مدینہ کہتے ہیں ایک شہر کو. یسعی، آیا وہ بھاگتا ہوا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردانہ انداز میں کہا کہ اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں. فرعون اور اس کے درباریوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ جو لڑائی ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس اسرائیلی نے، آپ ہی کے قوم کے ایک بندے نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے. تو ابھی میں ایک خبر لے کر آیا ہوں کہ اب وہاں یہ میٹنگ بیٹھ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندہ مار دیا، وہ بھی ہمارا قیمتی مار ڈالا ہے، تو یہ تو اس کی کوئی جمعیت بن جائے گی، یہ جو ہے اس میں زور آ جائے گا، اس کی بغاوت ہو جائے گی، اس کو ہم قتل ہی کر دیتے ہیں. تو وہاں مشورہ ہو رہا ہے بک لیقتلوک، وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں. فخرج، آپ نکل جائیے یہاں سے، اس بستی کو آپ چھوڑ دیجئے. انی لک من الناصحین، یقیناً میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، نصیحت دے رہا ہوں، صحیح مشورہ آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کا اچھا ساتھی ہوں، آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں، اس بستی کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ بستی اب رہنے والی نہیں ہے. فخرج منہا، تو وہ وہاں سے نکل گئے. خائفا یترقب، نکلے اور وہی وحشت کی حالت میں، یعنی دیکھ رہے تھے. اب ظاہر بات ہے اوڑیاں ہو گیا ان کا معاملہ ایک طریقے سے. اب کوئی بھی لوگ قریب آئیں گے وہ پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو، تو بڑے ہوشیاری کے انداز میں وحشت کی حالت میں وہ وہاں سے نکلے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں کی بستی سے بچا لے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے یا اللہ تعالیٰ میری یہاں سے پسپائی کر دے، مجھے اس بستی سے نکال دے. ایک آلریڈی قتل کا مسئلہ ہے، پھر اوپر سے وہ فرعون پیچھے لگا ہوا ہے، پوری قوم پیچھے لگی ہوئی ہے. نجنی من القوم الظالمین، نجات دے دے مجھے اس قوم ظالمین سے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہوئے. اب یہ آخری رکوع ہے اور یہاں پہ ان کے سینائن پیننسولا کی طرف کا ایک سفر ہے، کیونکہ سینائن پیننسولا ایک طرف ہے، مصر ایک طرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی سینائن پیننسولا کے اس طرف مصر اور دوسری طرف بیسیکلی وہ مدین، وہی شہر. اب یہاں مدین سے چھوڑ کے وہ نکل رہے ہیں، تو چل رہے ہیں سینائن پیننسولا کو کراس کرنے کے لیے، کیونکہ جانا تو ایک طریقے سے مصر کی طرف سے مدین جانا تھا، شہر کی طرف جانا تھا. تو بیچ میں بتانا چاہ رہا ہوں اتنا بڑا پیننسولا ہے، بہت بڑا ریگستانی علاقہ ہے. اب اس ریگستانی علاقے کو انہوں نے کراس کیا، اتنا بڑا سفر، وہ بھی اکیلے تنہائی کی حالت میں، کئی دن گزرے، کئی راتیں گزری. اس کا پورا توجہ سے سنیے گا، ایک پورا تفصیلی ذکر آ رہا ہے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے،
اسی سینین پیننسولا کو یعنی کراس کر کے. قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، تو انہوں نے کہا، امید لگائی اپنے رب سے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. سواء السبیل یعنی اسی سیدھے راستے میں مجھے اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے مدین کی طرف رہنمائی کر کے لے جائے گا. اس سینین پیننسولا میں، اس بڑے صحرا میں اکیلا ہوں میں، لیکن بھٹکوں گا نہیں انشاءاللہ. ولما ورد ماء مدین، جب وہ مدین فائنلی پہنچ گئے، پایا انہوں نے وہاں پہ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، انہوں نے وہاں کچھ عرصے میں دیکھا، تھوڑا آگے ہی گئے ہوں گے مدین کے، تو وہاں دیکھا کہ کنواں لگا ہوا ہے، اس میں مختلف آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو پانی پلا رہے ہیں. کوئی کنواں ہوگا، اس میں ظاہر بات ہے ساری کے ساری بھیڑ بکریاں آئی ہوں گی اپنے اپنے چرواؤں کے ساتھ، اور وقتاً فوقتاً اپنی پانی پلانے کی باریوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور اس طریقے کا کوئی معاملہ ہوگا. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور ایک ان لوگوں سے ایک طرف الگ ہو کر، یعنی وہاں دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے تو ان لوگوں سے ذرا ہٹ کر دوبارہ ایک طرف دیکھا تو پایا انہوں نے امرأتین تذودان، دو عورتیں دیکھیں جو کہ اپنی بھیڑ بکریوں کے معاملے میں کھڑی ہوئی ہیں، روک رہی ہیں ان بھیڑ بکریوں کو، یعنی انتظار کر رہی ہیں کہ پہلے دوسرے جانور فری ہو جائیں، پانی وانی پی لیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے روک رہی ہیں اپنی بکریوں کو. بکریاں تو چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح ان کا ہاتھ چھڑا کر پانی پینے کے لیے لپک جائیں، لیکن وہ روک رہی ہیں، ان کی باریوں کا انتظار کر رہی ہیں. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھلا آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ یہاں اس طرح کیوں رکی ہوئی ہیں؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ دونوں بولیں کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پی سکتے. تو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پی سکتے جب تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کر ہٹ نہ جائیں، یعنی ہم اس معاملے میں انتظار ہی کر سکتے ہیں. ہم چاہتے تو یہ ہیں پانی پلا دیں، لیکن ظاہر بات ہے ہم جو ہیں عورتیں ہیں، یہ سارے کے سارے مرد ہیں، تو ہم کہاں ان کو دھکا وکا دیں گے، ہم تو ظاہر بات ہے اپنی باری کا ہی انتظار کر رہے ہیں. قال تعالیٰ نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ تو بوڑھے ہیں، وہ بڑھاپے کی انتہائی ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ظاہر بات ہے اور کوئی مرد نہیں ہے، یہ کام چونکہ مردوں کے کرنے کا تھا، اب ہم کر رہے ہیں، تو ہم ان چرواؤں سے کس طرح لڑیں گے؟ تو ہم نے یہی طے کیا ہے کہ سب پانی پلا کر چلے جائیں گے، پھر ہم پانی پلوا دیں گے ان بھیڑ بکریوں کو. فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی سائے میں فسقا لہما ثم تولی، ایک تو انہوں نے کام یہ کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ قوی تھے، انہوں نے اپنے ان چرواہوں کو ادھر ادھر ہٹایا اور سارا کا سارا پانی ڈول بنا کر ان کو دے دیا اور پلوا دیا ان کی بھیڑ بکریوں کو. یہ اضافی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کام لے لیا، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں پر احسان فرمایا، شفقت محبت فرمائی ایک طریقے سے. ثم تولی الی الظل، پھر وہ ہٹے تھوڑے سا اور آگے گئے اور ایک سائے میں جا کے بیٹھے، کسی درخت کے سائے میں پھر وہ بیٹھے. فقال ربی انی، اور کہا انہوں نے اپنے پروردگار سے، اور یہ دعا بڑی اہم ہے، آیت نمبر 24، میں چاہتا ہوں ہر شخص یہ یاد کر لے، آخری چند آیات ہیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں. یہ انتہائی عاجزی کی دعا ہے کہ ایک انسان محل میں پلا بڑھا، محل میں اس کی کفالت ہوئی، وہاں دودھ پلایا گیا، پھر وہاں سے بھاگا جان بچا کر، قیمتی قتل ہو گیا، پھر پورا سینین پیننسولا اس شخص نے کراس کیا، اکیلے تنہا، کتنی سختیاں جھیلی ہوں گی، کتنے دن اور رات کا سفر طے کیا ہوگا. اب یہاں پہنچے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، مدین کا معاملہ ہے، غربت کا عالم ہے. ایک فقیر تو وہ ہوتا ہے جو اجرت چاہتا ہے، پیسے چاہتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اس کے بغیر کام نہیں کروں گا. اور ایک فقیر وہ ہے جو کہ اس قدر محتاج ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈالنا چاہے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، میں استر مستر ہو چکا ہوں، اس حد تک میں مطلب اس لیول تک آ چکا ہوں کہ جو بھی تو خیر دے دے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے میں تیری جناب میں شکر ہی کر سکتا ہوں، اور میں ان چیزوں کا فقیر ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آگے چلتے ہوئے آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اب یہ معاملہ ہو گیا تو کچھ دیر بعد وہ لڑکی آئی شرم کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے، مطلب لجاجت کا بھی پہلو تھا، انداز جو ہے اس کا ایک دم ایسا نہیں تھا، لیکن ایک دم اس نے اپنی عزت نفس اور عصمت کا خیال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر بات کرنا مناسب سمجھا، اور کیا کہا؟ قالت، اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا،
کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کا صلہ دیں جو آپ نے ہماری خاطر ہمارے جانوروں کو آج پانی پلایا ہے، وہ چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ دین دیں، کچھ مطلب نعمتیں دیں، اس طریقے کے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، تو چلیے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو جب وہ ان کے پاس پہنچے اس ضعیف انسان کے پاس، تو ان سے اپنے تمام احوال بیان کر دیے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں نے قیمتی کو قتل کر دیا اور میں یہاں سے نکلا ہوں اپنی جان بچاتے ہوئے، اور اتنا لمبا سنین پیننسولا وغیرہ وغیرہ جو پورا سفر تھا ان کو بیان فرمایا اس ضعیف انسان کو، ان عورتوں کے والد کو۔ قال لا تخف، پھر اس بندے نے جواب دیا، ضعیف شخص نے، بزرگ نے، اس برگزیدہ بندے نے کہ لا تخف، اے موسیٰ اب تم ڈرو نہیں، اندیشہ نہ کرو، نجوت من القوم الظالمین، کہ بے شک اب تم کو نجات مل گئی ہے اس ظالم قوم سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، پھر ایک لڑکی نے کہا، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے ابا جان استاجرہ، ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے، ان کو ملازمت پہ رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیونکہ یہ بڑا اچھا ایک طریقے سے ملازمت پر ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ مضبوط بھی ہیں، قوی بھی ہیں، اور امین بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ قوی تو انہوں نے نوٹ کر لیا، مشاہدے میں آ گئی کہ اتنے جو بھیڑ بکری تھے، اور وہاں جو انہوں نے پانی پلانے کا معاملہ طے کیا، سارے کے سارے ریوڑوں کو ہٹایا، سارے کے سارے قوم کے سرداروں کو ہٹایا، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ہیں قوی تو ہیں، طاقتور ہیں، اور ساتھ ساتھ امین بھی ہیں۔ یہ بھی بڑا لفظ اہم ہے کہ امانت دار ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ان کی نگاہوں میں امانت ہے، ایک طریقے سے ان کی نگاہوں میں بھی ایک شرم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے لڑکیوں کو تو اندازہ ایک طریقے سے، جو بالخصوص عورتیں ہوتی ہیں، جوان عورتیں ہیں، وہ تو اندازہ لگا لیتی ہیں کہ کون سا شخص کس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن ان کی نگاہوں میں اتنا امانت کا حق ہے کہ ان کی نگاہوں میں اتنی شرم اور حیا ہے، تو عام طور پر اگر آپ ان کو ملازمت رکھیں گے تو یہ اس وقت پر بھی امانت دار ثابت ہوں گے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ اچھا، یہاں اس سے پہلے ڈاکٹر بشرا کا سوال ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے، اس کے بارے میں ذرا کلیئر کر دوں، 1-2 منٹ آپ لوگ اگر اجازت دیں۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ یہ بوڑھے شخص حضرت شعیب تھے، لیکن ایک بڑا لطیف نقطہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہا تو جاتا ہے کہ حضرت شعیب، کیونکہ اس قوم میں مبعوث جو تھے اس وقت، مدین کا جو لفظ ہے یہ تو حضرت شعیبی کی قوم میں ایک تھی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت شعیبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال وہاں گزارے، ان کی تربیت میں رہے، اور ظاہر بات ہے ان کا جو امپیکٹ تھا، اثر تھا، تعلیم اور تربیت تھی، اس سے وہ ایک طریقے سے بڑے قوی انسان، مضبوط اور انسان بن گئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کا جو ہے یوں سمجھیے کہ اخلاق اور نمایاں بھی ہوئے اس کے ذریعے سے، جس کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی اگر حضرت شعیب ہوتے وہاں پہ تو یہ ان کو تعلیم اور تربیت ان کو حضرت شعیب سے ملی، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، یعنی پھر وہ چروائے سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے کا مقام انہوں نے طے کر لیا۔ بہرحال حضرت شعیب اللہ کے رسول تھے، بالکل تھے، لیکن یہ بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان کی قوم ہلاک ہو چکی تھی، پہلے ہلاک ہو چکی تھی، اہل ایمان بچا کے لے جا چکے تھے، تو اس طرح سے ان کی یہ 2 بیٹیاں بغیر کسی سہارے کے کس طرح ہوئیں، بغیر کسی شوہروں کے کس طرح ہو گئیں ان کی بیٹیاں؟ اگر قوم اتنی، کیونکہ قوم میں تو اثرات موجود تھے نا، حضرت شعیب کے بعد اچھے لوگ بھی آباد تھے، ان کے اچھے اثرات بھی تھے، تو عین ممکن تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت شعیب ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی 100 یا 120 130 سال کی کوئی اور عمر رسیدہ ضعیف انسان ہو جو کہ نیک ہوں۔ ایک گمان تو یہ ہے، کیونکہ یہ پکچر بیٹھتی نہیں ہے کہ قوم ہلاک ہو جائے اور اس طریقے سے جو نیک ثابت لوگ ہیں وہ حضرت شعیب کے ساتھ بھی آ جائیں، اور بالخصوص اس معاملے میں کہ جب کہ ابھی اس اچھے قوم کے اثرات باقی تھے اور ان کی یہ بیٹیاں جو ہیں بغیر سہارے کے گھوم رہی ہوں، تو یہ پکچر انتہائی مختلف ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب تھے یہ، لیکن ابھی اس میں گمان غالب یہ ہے کہ شاید وہ نہ بھی ہوں، اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے حضرت شعیب ہو سکتا ہے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ وہ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ میں بیعہ دوں، نکاح میں دے دوں، ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری نوکری کرو گے، میری ملازمت اختیار کرو گے ایک طریقے سے، یعنی تم جو ہے میری بھیڑ بکریوں کو چلاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، یہ ساری چیزیں کرو، لیکن یہ 8 سال تک تم میرے ساتھ رہو گے، اس کے علاوہ اس کا گویا کہ بدل یہ ہو جائے گا کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں ملازمت اپنی کرا رہے ہیں،
یعنی معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی مہر کا کانسیپٹ نہیں تھا. شادی میں تو مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، لیکن یہاں اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اسلام، ابھی ظاہر بات ہے اسلام کی شریعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس قوم میں نہیں تھی، تو وہاں کا یہ معاملہ تھا کہ اگر وہ بیٹی دیتے تھے تو اجرت اپنی کروا لیتے تھے، ملازمت اور پیسے ایک طریقے سے ان کو کما کے دیے جا رہے ہیں، بیٹی کا اس میں پھر کیا معاملہ ہے. تو اسلام نے آ کے یہ بندشیں توڑی اور مہر جو ہے وہ بیٹی کا حق ادا کرا کے دیا ہے. یعنی عورت کا وہ مہر، حق مہر جو ہے وہ عورت کے ضمن میں آئے گا، عورت کا حصہ ہے بیسیکلی. وہ شادی کے بعد جو اس کے اخراجات ہیں وہ اسی مہر سے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، تو یہ تو 8 سال تم میری نوکری کرو گے، لیکن اگر 10 سال پورے کر لو، 2 سال اضافی پورے کر لو، فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تو تمہاری طرف سے احسان ہو جائے گا، بونس ہوگا تمہارے لیے اور میرے لیے بھی بالخصوص. وَمَا أُرِيدُ أَن أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور اس معاملے پر میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا. ملازمت ہے، اگر کرنا چاہو ٹھیک ہے، پھر بیٹی سے نکاح بھی کروا دوں گا، میں ایسا کوئی جازم نہیں ہوں تم پر. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اور تم پاؤ گے مجھے صالح بندوں میں سے. میں اس قسم کا کوئی میرا معاملہ نہیں ہے. یہ جو پوری مدت میرے ساتھ تم رہو گے تو میں تم پر کوئی ظلم نہیں کروں گا. میں ہوں نیک باز، میں ہوں راست باز، اور معاملے کا بھی میں کھرا ہوں، پاک صاف ہوں. قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ بات اب طے ہو چکی ہے. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اور ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو میں پورا کرنا چاہوں تو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا. یعنی اب یہ میرے ہاتھ میں ہے. 8 سال تو آپ نے درکار مانگے ہیں مجھ سے، 8 سال تو میں انشاءاللہ پورا کروں گا، ایگریمنٹ ہے. 10 سال کا تقاضا اگر آپ کر رہے ہیں تو بقیہ 2 سال میرے لیے آپشن ہے. مجھ پر آپ زیادتی نہیں کر سکتے، بھلے میں وہ 2 سال کروں یا نہ کروں، 8 سال میں کروں گا پورے کے پورے آپ کی ملازمت. قال ذلک بینی و بینک ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، مجھ پر کوئی جبر نہیں کریے گا آپ. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالی ہی بات چیت کے لحاظ سے، اس گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. اللہ ہی میرا وکیل ہے، اور اس بات پر میں گواہ اور ذمہ دار اللہ ہی کو بنا رہا ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ لوگ کا بڑا مشکور ہوں کہ یہاں 3 رکوع بھی ہو گئے سورہ قصص کے، اور میں آپ لوگ کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے تأمل سے باتوں کو سنا، رکوعوں کو سنا سارے کے سارے. کل انشاءاللہ العزیز سورہ قصص کا بھی ہم اختتام کر لیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کوئی کوتاہی ان آیات کے ترجمے میں ہو گئی ہو تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت اور برکت سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ وذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.